ذات جو وہ واحد رب کریم کی ذات ہے۔ اور اسی مضمون کو قرآن مقدس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے میرے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ جو ہے وہ مالک الملک ہے، وہ تمام زمین کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بھی مالک ہے۔ اور جب رب مالک الملک ہے، جب وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز کا رازق بھی وہی ہے، تو آگے رب کہتا ہے جب سب کچھ رب کریم کی دست قدرت میں ہے تو رب فرماتا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جب تمام ملک جو ہے رب کے دست قدرت میں ہے اور تمام زمین و آسمان کا مالک رب ہی ہے، تو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، رب جس کو چاہتا ہے یہ سلطنت عطا کرتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے اس کو جو ہے ملک بادشاہ اس کو عہدہ عطا فرماتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور رب جس سے چاہتا ہے اس سے سلطنت کو چھین لیتا ہے، اس سے قدرت کو چھین لیتا ہے، اس سے عہدے کو چھین لیتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں ہم کسی بھی عہدے پر ہے، وہ نیچے سطح سے لے کر اوپر تک جتنے بھی لوگ اپنے عہدے یا کرسیوں پر بیٹھے ہیں یا اللہ نے ان کو کوئی عہدہ دیا ہے، اس کا دینے والا بھی کون ہے؟ وہ رب ہی چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو کسی کو ایک مانگنے والا، اس کو بھی رب ہی دینے والا، اس کو بھی بنایا رب نے ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس سے سلطنت کو چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ملک عطا کرتا ہے۔ اور آگے رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اور رب ہی جس کو چاہتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے۔ تو عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ذلت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام بھلائیاں یہ رب ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اور اگر کسی کو بیماری ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کو کوئی بھی غم یا تکلیف ہے، یہ بھی اللہ ہی کی مشیت سے ہے۔ اور جو بھی دنیا کے اندر تکلیف ہے اور ان تمام کا مالک اور ان کا دینے والا وہ کون ہے؟ وہ رب کریم ہی کی ذات ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اور آگے رب نے چند نشانیاں بیان فرمائی انسانوں کی سمجھ کے لیے کہ انسان سمجھیں کہ رب کریم اس دنیا کی نظام کس انداز سے چلاتا ہے، اور رب کریم نے یہ دن، یہ رات، یہ چاند، یہ سورج اور یہ آسمان، یہ زمینیں رب نے پیدا فرمائی ہے، اور ان کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے اس کا چلانے والی کی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ رب نے آگے 2-3 مثالیں بیان فرمائی ہے صرف انسان کی سمجھ کے لیے۔ رب کہتا ہے تولج اللیل فی النہار، رب وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رب وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ کس انداز سے؟ سردیوں کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑے ہوتے ہیں، تو گویا کہ رات کا ایک حصہ یہ دن کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں صبح جو ہے قریب 4 بجے یا اس کے آس پاس روشنی ہو جاتی ہے، اور سردیوں کے موسم میں 6 بجے، آج تو نماز 6 بجے ہے، گویا کہ رات کا ایک حصہ یہ دن کے اندر رب کریم داخل فرما دیتا ہے۔ تو رب نے کہا تولج اللیل فی النہار، رب جو ہے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور کبھی کبھی جو ہے دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، کیونکہ رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، رات بڑی ہوتی ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو رب نے کہا رب کریم کی ذات وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور رب کریم کی ذات وہ ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندے کو مردے سے نکال دیتا ہے۔ انڈا ہے، مردہ ہے، اس سے بچہ نکلتا ہے، چوزا نکلتا ہے،
جاندار ہے، تو ایک بے جان چیز سے رب کریم نے جاندار کو نکالا۔ اور اسی طریقے سے انسان کا منی کا نطفہ ایک بے جان چیز ہے، جب وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے رب اس سے اولاد پیدا نہ فرماتا ہے، تو گویا کہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ اور آگے رب فرماتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور رب کریم کے ساتھ وہ ہے جو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، انڈے کو مرغے سے نکالتا ہے، انڈے کو یعنی مردہ زندہ سے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نطفہ ہوتا ہے، گویا کہ نطفہ یہ بھی ایک مردہ چیز ہے، یہ بھی انسان، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کس سے نکالتا ہے؟ انسان سے نکالتا ہے۔ تو رب کریم کی ذات وہ ہے جو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رب کریم جس کو جتنا چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کریم کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی نظام قدرت ہے یہ رب کریم کی ذات ہی چلانے والی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مالدار ہے تو اس کو بنانے والا بھی رب ہے، کوئی غریب ہے تو اس کو بنانے والا بھی رب ہے، کوئی صحت مند ہے تو اس کو صحت دینے والا بھی رب ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کو بیماری دینے والا بھی رب ہے، کوئی سفر میں جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی مشیت اور اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ اگر کوئی کسی کی جان جاتی ہے، کسی کو موت آتی ہے، کسی کو زندگی ملتی ہے، تو اس تمام کا مالک رب کریم ہی کی ذات ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ ایک آیت کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی مشیت اور اللہ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہم مسلمانوں کے اندر کچھ بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ سفر پر چلا گیا اور سفر پر جانے کے بعد کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہ ہوا اللہ ہی کی مرضی سے ہے، لیکن لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں، اس سے برا خیال کرتے ہیں کہ یار اس کو میں نے کہا تھا کہ منگل کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، جو منگل کے دن سفر کرتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ منگل کے دن سفر کرنا یہ ہمارے اندر بدشگونی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں نے اس سے کہا تھا کہ آج کل سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا تھا بھائی سفر کے مہینے میں دور کا سفر نہیں کرنا چاہیے، اگر سفر کے مہینے میں سفر کیا تو نقصان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اس میں سفر کے مہینے میں اس نے سفر کیا ہے، گویا کہ اس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، گویا کہ اس نے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا، حالانکہ جو بھی پریشانی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی مشیت سے ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ یا تو دنوں کی طرف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بعض دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہ رواج ہے جیسے منگل کے دن کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس میں سفر نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو، جو آج سفر مظفر چل رہا ہے، اس مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر جو ہے مکان کی تعمیرات نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر جو ہے کوئی بڑا کام، بڑا پروجیکٹ نہیں کھولنا چاہیے، کیوں؟ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تمام چیزیں جو بھی ہے ان کا خالق کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی آئی تو وہ سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ اس نے منگل کے دن سفر کیا، بلکہ اس لیے کہ اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہمارے اندر یہ وہمی خیالات اور یہ چیزیں ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے ان کو بولتے ہیں بدشگون، اور بدشگون لینا یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ میرے سامنے یہ بخاری شریف قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ ہے بخاری شریف، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بخاری شریف رسول اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی حدیث، اسی کتاب کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بعض بدشگونیوں کا جو اس وقت پائی جاتی تھی اور آج بھی پائی جاتی ہیں،
جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں تاریخ منحوس ہے، یا فلاں مہینہ منحوس ہے، اس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا رد جو ہے اس حدیث پاک کے اندر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 857 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى، اڑ کر بیماری لگنا کچھ نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ اس کو انشاءاللہ تشریح کروں گا۔ لا عدوى، بیماری اڑ کر لگنا کچھ نہیں ہے۔ ولا طیرۃ، اور پرندوں سے بدشگونی لینا کچھ نہیں ہے۔ ولا حامۃ، اور الو سے، یہ چڑیا ہوتی ہے، اس سے بھی بدشگونی لینا کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر بھی کچھ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر سرکار نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان 4 چیزوں کو آپ یاد کر لیں۔ سب سے پہلے سرکار نے کیا فرمایا؟ لا عدوى، توجہ کریں، لا عدوى، بیماری اڑ کر لگنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات، ولا طیرۃ، پرندوں سے بدشگونی لینا کچھ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، لا حامۃ، اور الو بھی کچھ نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر بھی کچھ نہیں ہے، یعنی سفر کو منحوس سمجھنا بھی کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک کا پہلا لفظ لا عدوى، سرکار نے فرمایا کہ بیماری اڑ کر لگنا کچھ نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں جو اس وقت جو جاہل لوگ تھے، وہ لوگ یہ تصور کیا کرتے تھے کہ بیماریاں ایک دوسرے کو اڑ کر لگتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو وہ دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ کسی کو اگر طاعون ہو